السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین کرام، آج میں آپ کو شب قدر کے بارے میں وہ معلومات دوں گا جو شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی، اور آپ کے علم میں وہ اضافہ ہوگا کہ جو شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی ہے کہ وہ متعین طور پر معلوم نہیں ہے کہ کب ہو، البتہ رمضان المبارک اور پھر خاص کر آخری عشرہ، اور پھر اس میں بھی طاق راتوں میں اس کے ملنے کا زیادہ امکان ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتوں سے مراد 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں راتوں کو عبادت کی کوشش کریں۔ اگر پوری رات مشکل ہو تو کچھ وقت، ورنہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر تراویح پڑھیں اور اس کے بعد 2-4 رکعت پڑھ کر سو جائیں، یا سحری میں بیدار ہو کر 2-4 رکعت تہجد پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو انشاءاللہ شب قدر مل جائے گی۔ لیکن میں آپ کے ساتھ وہ معلومات شیئر کروں گا، ائمہ کے وہ اقوال شیئر کروں گا کہ جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ شب قدر کون سی رات میں ہوتی ہے، کس رات میں زیادہ امکان شب قدر کے پائے جاتے ہیں۔ تو امام عبد الرحمن بن عبد السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد کے مکتوبات میں حضرت شیخ ابو الحسن کی روایت دیکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں شب قدر کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جب کبھی رمضان المبارک کا جو پہلا روزہ ہے وہ اتوار یا بدھ کو ہو تو 29ویں شب کو شب قدر ہوتی ہے۔ اگر پیر کا پہلا روزہ ہو تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کا ہوا تو 27ویں شب کو شب قدر ہوگی، اگر پہلا روزہ جمعرات کا ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتہ کا ہوا تو میں نے 27ویں شب میں شب قدر کو پایا۔ اور اس کے علاوہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں رات کو ہی ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی تائید میں انہوں نے 2 دلائل بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ لیلۃ القدر کا لفظ 9 حروف پر مشتمل ہے، اور یہ کلمہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس طرح اگر 9 کو 3 سے ضرب دیں تو حاصل ضرب 27 آتا ہے، جو اس مخفی بات کی طرف اشارہ ہے کہ شب قدر 27ویں شب کو ہی ہوتی ہے۔ دوسری دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں 30 کلمات یعنی 30 الفاظ ہیں۔ 27واں لفظ ہیا ہے جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ اگر شب قدر کا نظارہ دیکھنا ہو تو رمضان المبارک کی 27ویں شب کو دیکھو۔ معزز ناظرین، شب قدر کی تعیین اٹھانے کی ایک حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ مختلف راتوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال کی ترغیب مقصود ہے تاکہ امت مختلف طاق راتوں میں خوب عبادت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ایک رات میں مخصوص وقت مخصوص عبادت کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کی راتیں جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور کمر بند کس لیا کرتے تھے۔ نیز فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی محنت فرماتے تھے اتنی محنت اور دنوں میں نہیں فرماتے تھے، لہٰذا امتی کو چاہیے کہ وہ تمام طاق راتوں میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نفل نماز، تلاوت، درود شریف، دعاؤں اور دیگر اذکار کا خوب اہتمام کرے۔ اس رات میں تھوڑے تھوڑے سبھی اعمال کیے جائیں، اس طرح ہر قسم کے اعمال کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے اسے شب قدر بھی حاصل ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اسی طرح شب قدر کی کچھ نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیں کہ یہ رات نہ گرم ہوتی ہے نہ ٹھنڈی، یعنی معتدل اور چمکدار ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے شب قدر دکھائی گئی، پھر مجھے بلوا دی گئی، اور وہ رمضان کے آخری عشرے کے راتوں میں سے ایک رات ہے، اور وہ معتدل، چمکدار، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد ہے۔
اور اس رات کی صبح سورج سفیدی کی حالت میں طلوع ہوتا ہے اور اس کی کرنیں نہیں ہوتی۔ جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے شب قدر کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بتائی ہے کہ اس رات کی صبح سورج طلوع ہوگا اور اس کی کرنیں نہیں ہوگی۔ اور امام مسلم کی روایت میں ہے کہ سورج سفیدی کی حالت میں بغیر کرنوں کے طلوع ہوگا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں میں خوب عبادت کریں، کیونکہ یہ پورے سال کی راتوں میں بہترین راتیں ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ قیمتی اوقات اور خیر کے مواقع کو لاہ و لعب اور بازار میں بغیر کسی حاجت کے گھومنے میں ضائع نہ کرے، بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے شب قدر کو حاصل کر کے اللہ سے اپنی مغفرت و بخشش کی دعا طلب کرے اور اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔